ایک بات میں اتنی کہنا چاہوں گا جی۔ کہ اگر پہلی بات تو اس مقدمے کو مان بھی لیا جائے کہ روافظ جو ہے وہ کمتر ظالم ہے یہود سے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے پھر بھی، تو اگر کمتر ظالم اور بڑے ظالم کے درمیان کوئی جنگ ہو بھی رہی ہو تو یہ کیوں لازم ہے کہ آپ کمتر کی حمایت کریں؟ بھائی آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں نا کہ دونوں ظالم ہیں، دونوں کی تاریخ مسلمانوں کے ظلم سے بھری ہوئی ہے، دونوں کے عقائد اسلام کے خلاف ہیں، تو اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ روافظ کمتر ظالم ہے تو بھی کمتر ظالم کی حمایت میں بھی کیوں کھڑا ہوا جائے؟ آپ خاموش کیوں نہیں رہ سکتے؟ آپ خاموش رہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بالکل پہلی اسٹریم میں یہ بات کہی تھی کہ بھائی اسرائیل کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے وہ ایران سے مختلف ہے۔ اسرائیل کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ایک ناجائز حکومت ہے، اس کے وجود کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا ہے خلیج میں، مڈل ایسٹ میں۔ فلسطین کی سرزمین عربوں کی سرزمین ہے، فلسطینیوں کی سرزمین ہے، اسرائیل کا وجود اس پوری سرزمین پر ناپاک ہے اور وہ وجود ختم ہو جانا چاہیے۔ ایران کے بارے میں ہم یہ موقف نہیں رکھتے کہ اس کا وجود ختم ہو جانا چاہیے۔ ایران کے بارے میں تو ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو طاقتیں اس وقت ایران پر حکمراں ہیں کیونکہ ان کے عزائم مسلمانوں کو لے کر کے بہت برے ہیں، اور جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے تب سے وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ اپنی حکومت کو توسیع کر کے دوسرے ممالک تک اس انقلاب کو پھیلایا جائے، حتیٰ کہ سارے عرب ممالک پر یہ رافضی حکومت قائم کی جائے، اور اس کے لیے وہ کوششیں کرتے رہے ہیں۔ ہر علاقے میں اتنی ان کی ملیشیا ہیں، ان کے گروپس ہیں جو ان کے ان عزائم کو مکمل کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کرتے رہے، ڈپلومیسی کی سطح پر بھی، اپنے الگ الگ ملیشیاؤں کو ہتھیار فراہم کر کے انتشار برپا کرنے کے طریقے سے بھی۔ تو ایران کے بارے میں تو ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اس کو تباہ ہو جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے۔ ہم نے ایران کے بارے میں شروع سے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یا تو اس کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، اپنے ان عزائم سے باز آ جانا چاہیے جو وہ مسلم ممالک میں انتشار پھیلا کر کے رافضی حکومت قائم کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، یا وہاں ایسا کوئی رجیم چینج ہو جائے، کوئی ایسی حکومت آ جائے جو اپنی عوام کی فلاح کے لیے، اپنے عوام کی بہبود کے لیے، اپنے عوام کی بھلائی کے لیے کام کرے، دوسرے مسلم ممالک میں انتشار پھیلانے سے باز رہے۔ تو موقف تو ہمارا ویسے بھی دونوں کے حوالے سے الگ الگ ہے۔ اسرائیل کی ہم قطعی طور پہ 1% بھی اس صورت میں ہم اس کی حمایت نہیں کرتے کہ اس کا کوئی وجود اس علاقے میں باقی بھی رہے، اس کا پورا کا پورا وجود نامعقول ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ نہ اسرائیل کو اس سرزمین پر عقلی طور پہ لاجیکلی کوئی حق حاصل ہے، نہ شرعی طور پہ کوئی حق حاصل ہے۔ ایران کے بارے میں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایران کو ختم ہو جانا چاہیے، ہم نے یہ جو ایران کی عوام کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ ان پر بم برسائے جانے چاہیے، نہ ہم نے کبھی جو معصوم عوام جو لڑائی میں شریک نہیں ہے ان کو مارے جانے کی کبھی حمایت کی ہے۔ ہم نے تو یہی کہا ہے کہ بھائی عوام پر یہ جو ظالم حکمراں مسلط ہے، جن کو نہ اپنی عوام کی پرواہ ہے نہ دوسرے ممالک کے مسلمان عوام کی پرواہ ہے، اندھا دھند وہ بم برساتے ہیں، ڈرون برساتے ہیں مسلم ممالک میں، اور اپنی عوام کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں، صرف اپنی ایک جنونی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے اندھیرے میں ڈھکیل دیا ہے اپنی عوام کو۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی عوام کی آواز کیونکہ میڈیا آزاد نہیں ہے تو ہم تک کے پہنچ نہیں پاتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی یا تو حکومت کے عزائم ختم ہو جائیں، اپنی توسیع پسندانہ عزائم جیسے ایران کے ہیں وہ یا تو عزائم ختم ہو، یہاں تو وہاں کوئی ایسی حکومت آ جائے جو اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، اور سنی ممالک میں جو انتشار برپا کرنے کا ان کا ایک سلسلہ رہا ہے جب سے وہ قائم رہی ہے، اس سلسلے کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ ہم نے پہلے دن سے ہی جب ہمارا اس کانفلکٹ پر گفتگو ہماری شروع بھی ہے، ہم اپنا موقف اختیار کیا ہے، رکھا ہے، اس کو اسٹریم میں بھی بیان کیا ہے، کلپ بھی ہماری آئی ہے الحمدللہ اس بارے میں۔